السلام علیکم دوستوں، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستوں، اسلامی سال کے 12 مہینوں میں صرف رمضان کا مہینہ ہے جس کا نام ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی نشانیاں لے کر نازل ہوا، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان کے معنی ہے جلا دینے والا، جیسے آگ سونے کو جلا کر اس کا میل کچیل دور کر دیتی ہے، اس کو صاف و شفاف کر دیتی ہے، اسی طرح اس مہینے کی نیکیاں اور عبادتیں مسلمانوں کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتی اور چمکا کر خدا سے قریب کر دیتی اور اس کا پیارا بنا دیتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے ایمان و خلوص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان و خلوص کے ساتھ عبادت کی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی لیے اس کے احترام کا بھی حکم دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ مت کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ کہو رمضان کا مہینہ آیا، کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی لیے اس کو شہر اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اسی کو اپنی کتاب قرآن کریم اور اس سے پہلی کتابیں نازل کرنے کے لیے پسند فرمایا۔ صحف ابراہیم رمضان کی پہلی رات میں، توریت 6ٹی رات میں، انجیل 13ویں رات میں نازل ہوئی، روح البیان میں۔ اس میں شک نہیں کہ کلام الہی ایک عظیم نعمت ہے، جس کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ یہ مہینہ خدا کی بے انتہا رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، لیکن ان رحمتوں سے فائدہ اہل ایمان ہی کو نصیب ہوتا۔ کہ بنجر زمین پر کتنی ہی بارش ہو، اس میں اگانے کی قوت پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے اور تراویح ادا کرنے والوں کے لیے ایمان و احتساب، یعنی ایمان اور خلوص کا ذکر موجود ہے کہ بغیر ایمان و خلوص کے کسی نیکی کا اجر نہیں ملتا، تو روزے کے ذریعے سارے گناہ کیسے دھل سکتے ہیں؟ نیز رحمت باری سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود بھی پیکر رحمت بنے، کہ اس مہینے میں اپنے گھر والوں کو خوب کھلاؤ پلاؤ، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرو، غریبوں کو تلاش کر اور ان کی مدد کرو، کہ جب تم اپنے خزانوں کا منہ ضرورت مندوں کے لیے کھول دو گے تبھی خدا کی رحمت کا رخ تمہاری طرف ہوگا۔ کہ پانی جب تیزی سے جاتا ہے تو تیزی سے آتا بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور علیہ السلام قیدیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور ہر مانگنے والے کو دیا کرتے تھے، گویا پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی رمضان میں زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ بس تمہیں بھی چاہیے کہ جتنی بھی مہربانی کر سکتے ہو کرو، پھر دیکھو کیسے برستی ہے رحمت باری۔ میرے دوستو، ہم سب قرآن کریم کا احترام کرتے ہیں،
اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مسجد کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، بس اسی طرح ہمیں رمضان کا بھی احترام کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بس اس کے احترام کا اعلیٰ اور بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ اس کا ہر لمحہ خدا کی یاد اور اس کی عبادت میں گزارا جائے، اور پورا مہینہ تراویح و روزے کی پابندی کی جائے، اور اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو بھی کم از کم رمضان کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عام طور پر لوگوں کے سامنے نہ کھائے نہ پیے اور اپنے بے روزے دار ہونے کا پتہ نہ چلنے دے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے حیض و نفاس والی عورت پر بھی کھلم کھلا کھانے پینے کی پابندی لگائی ہے، حالانکہ اس کو روزہ قضا کرنے کی شرعی اجازت حاصل ہے اور ناپاکی کی اس حالت میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، لیکن احترام رمضان کی پابندی پھر بھی موجود ہے، حتیٰ کہ اگر درمیانے روزہ کسی عورت کو حیض شروع ہو گیا تو اسے باقی دن بغیر کھائے پیے گزارنا پڑے گا، جبکہ اس دن کا روزہ قضا کرنا ہوگا کہ اب روزہ تو باقی نہ رہا لیکن احترام ضروری ہے۔ وہ لوگ کس قدر بے شرم ہیں جو بلا عذر شرعی روزہ نہیں رکھتے اور پھر مسلمانوں کے سامنے بلا جھجک کھاتے پیتے اور سگریٹ پیتے رہتے ہیں، اور جب انہیں منع کیا جاتا ہے تو نہایت دلیری سے جواب دیتے ہیں کہ جب خدا ہی کا ڈر نہیں تو بندوں سے کیا ڈرنا۔ حالانکہ احترام رمضان کا مطلب بندوں سے ڈرنا نہیں بلکہ یہ بھی خدا ہی سے ڈرنا ہے کہ جو شخص خدا کے قانون کی پابندی نہیں کرتا وہ کم از کم خود کو مجرم تو جانے۔ کیا عجب کہ رحیم و کریم خدا اعتراف جرم ہی کی بدولت جرم سے اور گناہوں سے بچاوے۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مقدس دنوں اور راتوں میں عبادت اور نیکیوں کی ایک ایسی فضا پیدا کر دیں کہ ہر طرف خدا کی رحمت برستی نظر آئے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم پابندی سے تراویح کے لیے جمع ہوں، قرآن کریم سنیں، خود زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزاریں، روزہ رکھیں، جھوٹ مکر و فریب سے بچیں، اپنے مسلمان نوکروں کے کام میں کمی کر دیں، ہر ایک دوسرے سے محبت اور نرمی سے پیش آئے، جن مسلمانوں کے ہوٹل یا کھانے پینے کی دکانیں ہیں وہ احترام رمضان میں انہیں دن میں بند رکھیں۔ اگر اس طرح ہم نے رمضان کا پورا مہینہ گزار لیا تو حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ہمیں ہمارے کام کی پوری مزدوری ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری رات میں میری امت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مزدور کو مزدوری جب ہی ملتی ہے جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جس طرح جوش و جذبہ کے ساتھ ہم نے رمضان کا آغاز کیا ہے اسی طرح استدلال و استقامت کے ساتھ اس کی انتہا ہو تو پورا فائدہ نصیب ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ جو دن گزرتے جائیں نمازی کم ہوتے جائیں اور جب عید قریب آئے تو پھر جوش پیدا ہو۔ نہیں، پورے مہینے مزدوری کیجیے تو آخری دن اجرت بھی پوری ملے گی، مغفرت اور بخشش ہوگی۔ یہ نہ سوچیے کہ مغفرت و بخشش کا تعلق تو قیامت سے ہے، دنیا کی زندگی کے لیے بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ تصور غلط ہے کہ مغفرت کا فائدہ صرف مرنے کے بعد ہے، دنیا میں کچھ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ساری الجھنیں ہمارے گناہوں اور بدکاریوں ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یقین جانیے اگر گناہ معاف ہو جائیں، اللہ ہمیں بخش دے اور ہم گناہوں سے باز آ جائیں، رزق میں فراخی، صحت و تندرستی، باہمی محبت و الفت، سیاسی و معاشی و معاشرتی
اطمینان اہل و عیال کی طرف سے بے فکری اور اقوام عالم میں عزت و مرتبہ سب کچھ ملے گا، بالکل ایسے ہی جیسے ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں کو مل چکا ہے، جس پر تاریخ شاہد ہے۔ مغفرت خدا کی بڑی نعمت ہے، دنیا و آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ آئیے ہم سب اس مقدس مہینے میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج کی ویڈیو یہیں تک، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔